انہوں نے مجھے یہاں بلا کر اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر گفتگو کی دعوت دے کر آپ سب ساتھیوں سے ملاقات کا ایک بہت خوبصورت بہانہ پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں آقا کریم کی سچی غلامی نصیب فرمائے اور اس مسجد کو آباد رکھے اور مسجد کو آباد کرنے والوں کو بھی آباد رکھے۔ حضرات مکرم، ویسے تو حالات اس وقت ایسے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آتا کیا بات کرے آدمی۔ ویسے تو جب سے آنکھ کھولی یہی سنا کہ پاکستان بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے۔ وہ نازک دور گزر ہی نہیں پاتا، بلکہ اب تو وہ اتنا نازک ہو گیا ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ کل کیا ہوگا۔ اتنی بے یقینی، اتنی دھند اور اتنا فساد پہلے کبھی نہیں تھا جتنا اس وقت ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری، غربت اس نے ویسے ہی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ آدمی اپنی بھوک تو برداشت کر لیتا ہے، بچوں کا بلکنا تو نہیں دیکھا جاتا۔ یہ ذرا آواز کم کر دیجئے بھائی، بہت شکریہ۔ حضرات مکرم، جب لوگ اپنے بچوں کو بھوک سے بلکتا دیکھتے ہیں تو بسا اوقات جرم پہ آ جاتے ہیں۔ جو یہ حوصلہ نہیں پاتے وہ بھیک مانگنے لگتے ہیں، اور جو بھیک مانگنے کی بھی ہمت نہیں کر پاتے پھر خودکشی کا سوچنے لگتے ہیں۔ یہ بڑا کڑا وقت ہے اور بظاہر اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا، لیکن میں عرض کروں گا کہ میں حل تو پیش کر رہا ہوں۔ اس کو اپنانے یا نہ اپنانے کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے، اور کوئی زیادہ مشکل بھی نہیں ہے۔ صرف ضمیر کو جگانے کی بات ہے، صرف آقا کریم حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنانے کی بات ہے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت جو غربت، جو مہنگائی، جو بے روزگاری، جو حالات ہیں اس کو تو حکومت بھی قابو نہیں کر پاتی، لیکن اگر ہم ایسا کریں، ظاہر ہے کہ ہم اس کراچی شہر میں اگر رہتے ہیں تو پورے شہر کا ٹھیکہ تو نہیں اٹھا سکتے، لیکن صرف اتنا کر لیں کہ جو ہمارے قریبی عزیز ہیں، جو قریبی چند ہمسائے ہیں، ذرا ان کو دیکھ لیں کس کا گھر ہے جو آج جہاں چولہا نہیں جلا، کس کے گھر سے بچوں کے بھوک سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ان چند گھروں کا ہم اگر سوچ لیں اور ان کی فکر کر لیں تو ظاہر ہے کہ ہم اگر ان سے اپنی روٹی بانٹ کے کھا لیں گے تو یہ وقت گزر جائے گا آرام سے۔ لیکن ہماری سوچ یہ ہے کہ اگر کوئی راشن بانٹنے والا کوئی ٹرک آئے تو ہم ایک آٹے کے تھیلے کے لیے خون خرابے پہ اتر آتے ہیں۔ تو اگر ہماری سوچ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں راشن ہے تو پھر ہم اس مشکل سے گزر سکتے ہیں، تو یہ ہماری حماقت ہے، کیونکہ وہ ہمارے گھر کا آٹا کتنے دن ہمارے کام آئے گا؟ وہ تو اس طرح ہماری کفایت نہیں کرے گا۔ لیکن اگر ہم ایک دوسروں کے زخموں پہ مرہم رکھنا سیکھ لیں، اور یہ وہ چیز ہے جس کی ہمیں باقاعدہ تعلیم دی گئی ہے، ہمارے دین اور مذہب کا یہی تو پیغام ہے۔ جب ہمیں بتایا گیا کہ تمہارے والدین کے حقوق یہ ہیں، اولاد کے حقوق یہ ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق یہ ہیں، پڑوسیوں ہمسایوں کے حقوق یہ ہیں، عزیزوں رشتہ داروں کے حقوق یہ ہیں، تو یہ حقوق کی جو رٹ لگائی گئی ہے کیوں ہے؟ اسی لیے ہے کہ تمہارے لیے زندگی کا سفر آسان ہو جائے۔ اگر کوئی ایسا وقت آئے کہ بھوک کا افریت تمہیں نگلنے کے لیے تیار ہو، تو اس وقت اگر تم اپنی آدھی روٹی بھی مل بانٹ کے کھا لو گے تو تمہارے لیے زندگی کا سامان ہو جائے گا۔ تم اپنے ضمیر کے سامنے بھی سرخرو ہو جاؤ گے، اپنے رب کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہو جاؤ گے۔ حضرات مکرم، آپ نے کبھی سوچا کہ آقا
کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہرت اعلان نبوت سے پہلے سے صادق اور امین کی حیثیت سے ہے۔ برائی اور اچھائی کے دو پیمانے ہیں۔ میں اگر نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، اگر میں حلال حرام کی تمیز رکھتا ہوں، اگر باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہوں، اگر میں درود و سلام کی تسبیح پڑھتا ہوں، تو آپ مجھے اچھا کہیں گے۔ ہندو تو اچھا نہیں کہیں گے، یہودی نصرانی تو اچھا نہیں کہیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی ہندو ہے، روز صبح کو اٹھتا ہے، اشنان کرتا ہے، مندر میں جاتا ہے، اپنے بھگوان کے سامنے ڈنڈوت بجا لاتا ہے، بھجن گاتا ہے، اشلوک پڑھتا ہے، پرارتھنا کرتا ہے، تو اس کو ہندو اچھا کہیں گے، آپ تو اچھا نہیں کہیں گے۔ یہ اچھائی اور برائی کا وہ پیمانہ ہے جس کی بنیاد مذہب پر ہے۔ ایک مذہب والے اچھے کہتے ہیں، دوسرا نہیں کہتے۔ لیکن سچ اچھا ہے، جھوٹ برا ہے، یہ ماننے کے لیے کلمہ پڑھنا تو ضروری نہیں ہے۔ رحم دلی اچھی ہے، سنگ دلی بری چیز ہے۔ سخاوت اچھی ہے اور کنجوسی بری چیز ہے۔ شجاعت اور بہادری اچھی ہے اور بزدلی بری چیز ہے۔ ایثار و قربانی اچھی چیز ہے اور خود غرضی بری چیز ہے۔ یہ ماننے کے لیے کسی خاص عقیدے کا حامل ہونا ضروری نہیں، اس کے لیے انسان ہونا ضروری ہے۔ اگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ آپ ذرا غور کریں، میرے آقا کریم اعلان نبوت سے پہلے صادق و امین کے القاب سے جانے جاتے ہیں۔ یہ وہ القاب ہیں، یہ وہ اوصاف ہیں جن کی عظمت، جن کی اچھائی، جن کی برتری کو ماننے کے لیے کسی خاص عقیدے کی ضرورت نہیں، انسانیت کی ضرورت ہے۔ اگر ہم سید الشہداء اور مظلوم کربلا کی یاد میں محافل سجاتے ہیں اور جگہ جگہ آپ کا چرچا کرتے ہیں اور آپ سے اپنی غلامی کا اظہار کرتے ہیں، تو آپ کے زہد و تقوی کی وجہ سے نہیں کرتے، عبادت و ریاضت کی وجہ سے نہیں کرتے۔ بھئی زاہد تو ہیں، عابد تو ہیں، تقوی متقی تو ہیں آپ، لیکن آج کل امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں محافل سج رہی ہیں۔ آپ نے شاید سنا ہو کہ آپ وہ ہیں کہ 40 برس تک عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز ادا فرمائی ہے۔ امت میں اور بھی ایسے صالحین ہوں گے، کاملین ہوں گے، اولیاء ہوں گے، لیکن جس طرح حسنین کریمین کی عظمت کے گن گائے جاتے ہیں، اس طرح ان کے عظمت کے گن نہیں گائے جاتے۔ اگر بات ہوتی زہد کی، تقوی کی، عبادت کی، ریاضت کی، نیکی کی، پارسائی کی، تو بات کچھ اور ہوتی، لیکن یہاں پر اگر ان کی عظمت مانی جاتی ہے تو ان کے ایثار کی وجہ سے، قربانی کی وجہ سے، سرفروشی اور جانثاری کی وجہ سے، ان کے صبر اور استقامت کی وجہ سے۔ یہ وہ اوصاف ہیں جن کو ماننے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا کہ ذرا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارا ہے حسین۔ حضرات محترم، ہمارے دین اور ہمارے مذہب نے انسانیت کو ترجیح دی ہے۔ یہی وجہ ہے، وہ واقعات ہم سن لیتے ہیں لیکن ان پر غور نہیں کرتے کہ سبق کیا ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علماء جانتے ہیں، میں نے کس ہستی کا ذکر کیا ہے، کیسے جلیل القدر تابعی ہیں اور امیر المومنین فی الحدیث کا ان کو مرتبہ دیا گیا۔ حضرات مکرم، ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا ہے۔ کسی شخص نے اس سے کہا کہ یار مکان اپنا بیچتے نہیں؟ اس نے کہا اچھے دام ملیں گے بیچ بھی دیں گے۔ ہاں بھئی کتنے دام مانگتے ہو؟ اس نے کہا 2000 دینار میں بیچوں گا۔ اچھا، اس وقت جو مارکیٹ ویلیو تھی، جیسا اس کا مکان تھا، اس ٹائپ کے مکانات کی مارکیٹ ویلیو وہ 1000 دینار تھی۔ تو اس بندے نے جو مسلمانوں سے پوچھ رہا تھا، اس نے کہا اتنے پیسے مانگو گے تو سودا تو نہیں بنے گا، تمہیں نہیں پتا کہ اس مکان کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے، اصل قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے پتا ہے، مارکیٹ میں اس کی ویلیو جو ہے وہ 1000 دینار ہے، لیکن مکان کی ویلیو تو 1000 دینار ہی ہے۔ 1000 دینار تو عبداللہ بن مبارک کی ہمسائیگی کی قیمت ہے۔ اچھا، وہ بندہ چڑ گیا نا، اس نے کہا تم خواہ بیوقوف بنا رہے ہو، ہمارے جذبات سے کھیل رہے ہو، عبداللہ بن مبارک کی ہمسائیگی کی قیمت۔ بھائی تو تو یہودی ہے، تجھے قرآن پڑھنا ہے، حدیث پڑھنی ہے، مسائل پوچھنے ہیں ان سے۔ بھائی تو سیدھا سادہ کہہ دے کہ ہمارے جذبات سے کھیل کے تو بس قیمت چڑھانا چاہتا ہے، دام کھڑے کرنا چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ، اور کیا ہے؟ اس نے کہا یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں جب سے عبداللہ بن مبارک کا ہمسایہ بنا ہوں نا، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے بچے رات کو بھوکے سوئے ہو۔ حضرات مکرم، یہ ایک یہودی کی بات ہے، اور ہمسائیگی کے حقوق ادا کرنے والا کوئی عام شخص نہیں ہے، عبداللہ بن مبارک جیسی ہستی ہے۔
پتہ یہ چلا کہ وہ اپنے عمل سے پیغام دیتے تھے کہ اسلام کا پیغام کیا ہے. اور میں ایک جملے میں آج یہ دہراتا ہوں اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پیغام زیادہ سے زیادہ عام کروں، کیونکہ آج دنیا میں اسلام کا جس طرح ڈسٹورٹڈ فیس، مسخ شدہ چہرہ پیش کیا جا رہا ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اسلام کے اصل خوبصورت چہرے کو اجاگر کریں. تو یہ ایک جملہ اگر آپ ذہن نشین کر لیں تو بہت سے مسائل کا حل ہو سکتا ہے. یاد رکھیے، ایک اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ پہلے ایک اچھا انسان نہ ہو. ایک اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ایک اچھا انسان نہ ہو. کیا آپ نے نہیں دیکھا حسنین کریمین تشریف فرما ہے، وضو کر رہے ہیں، ایک شخص آتا ہے، اس میں کوئی غلطی کرتا ہے، اب اس کی نشاندہی کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بھی خیال ہے کہ دل شکنی نہ ہو، تو اس سے کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم بچے ہیں نا، ذرا چھوٹے ہیں، پتہ نہیں ہمیں صحیح وضو کرنا آتا ہے یا نہیں، ذرا دیکھ کے بتائیے، اگر کوئی غلطی ہو نشاندہی کر دیجیے. اب اس کے سامنے جب وضو کرتے ہیں تو اس بندے کو اپنی غلطی کا پتہ چل جاتا ہے. ہماری روایات تو یہ ہیں، ہمارے طور طریقے تو یہ ہیں، ہمارے ہاں ضابطۂ اخلاق تو یہ ہے، لیکن آج دنیا کو بتایا جاتا ہے کہ اسلام تو دہشت گردی کا مذہب ہے. اور ہم بھی دراصل اپنے طور طریقے جو ہم نے اپنائے ہیں، جناب خود کش حملے ہو رہے ہیں، یہ اس کا عقیدہ یہ ہے، اس کو جناب مار دو جنت میں پہنچ جاؤ گے. بس شیعہ سنی اختلاف ہمیشہ سے ہے نا، صدیوں پرانا ہے. کبھی اس وقت جو مسلمان تھے، سنی تھے، وہ ہم سے بہتر سنی تھے کہ نہیں تھے؟ اور اس وقت جو شیعہ تھے وہ آج کے شیعوں کے مقابلے میں بہتر اور کٹر شیعہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ لیکن انہوں نے تو ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائے، ایک دوسرے کا خون نہیں بہایا، ایک دوسرے کو قتل کر کے جنت کا راستہ تلاش نہیں کیا. یہ راستہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں. جو ہم سے بہتر مسلمان تھے انہوں نے یہ طریقے اختیار نہیں کیے، اور ہم جو فسق و فجور میں مبتلا ہیں، حلال حرام کی تمیز اٹھا چکے، نماز پڑھنا ہماری طبیعتوں پہ بوجھ، شریعت کے احکام کو پامال کرنا ہمارے لیے کوئی بات ہی نہیں. اور ہم جناب مسلک اور عقیدے کے اتنے بڑے علمبردار ہو گئے کہ جب تک دوسرے کو موت کے گھاٹ نہ اتار دیں اس وقت تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہوتا. پتہ یہ چلا کہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا نہیں ہے، یہ سازشیں ہیں، ہمیں اس راستے پر جان بوجھ کر چلایا جا رہا ہے. کیا کبھی ایسا ہوا تھا کہ اہل سنت میں یہ بحث ہو کہ جناب صحابہ کی عظمت ہمیں ماننی ہے یا نہیں، اور حب اہل بیت کی کوئی حیثیت ہے کہ نہیں؟ کبھی اہل سنت میں تصور تھا اس چیز کا؟ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا. تو ظاہر ہے کہ ہم سازشوں کا شکار ہیں. اور یہ سازشیں کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، یاد رکھیے کہ ایجنسی چاہے اپنی ہو چاہے پرائی ہو، وہ کبھی بھی میجورٹی کو سپورٹ نہیں کرتی. اگر میجورٹی کو سپورٹ کریں گی تو ظاہر ہے میجورٹی کی تو اصل طاقت ہے نا، وہ پھر ان کے ایجنڈے پہ تو نہیں چلیں گے، وہ ان کے اشارے پہ تو نہیں ناچیں گے. تو اس لیے وہ ہمیشہ پریشر گروپ تلاش کرتے ہیں. جب پریشر گروپس ہوں گے تو وہ ان کا وجود تو چونکہ ان کے سہارے کھڑا ہے، اس لیے ان کے اشارے چشم و ابرو پہ منتظر رہیں گے. حضرات مکرم، یہ تمام وہ حقیقتیں ہیں. معاف کیجئے، یہ محفل ذرا اس سے ہٹ کے تھی، لیکن سروت بھائی نے ایک ٹریک بنا دیا تھا، تو ظاہر ہے کہ اس سے کنی کترا کے آنکھیں چرا کے گزر جانا یہ بھی کسی طرح مصلحت کے مطابق نہیں تھا. میں نے کہا کم از کم اپنے جذبات تو رجسٹر کرانے چاہیے. اور ہم ذرا ایک آدھ بات اس موقع سے فائدہ اٹھا کے اور کہہ دوں، پھر میں معراج پر بہت زیادہ لمبی چوڑی، پورا رجب کا مہینہ آپ ماشاءاللہ سنتے رہے، میں بھی اپنا حصہ ڈالنے کی جسارت کروں گا انشاءاللہ العزیز. لیکن یہ بات میں مزید عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہم اہل سنت ہیں، ہم صحابہ کی، ہم اولیاء کی کرامات کو مانتے ہیں. ظاہر ہے الحمدللہ ان کی شان، ان کی عظمت، ان کا مقام، ان کی کرامتیں، ان کا تصرف، ان کا اختیار، وہ سب ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن یہ بتائیے کہ ولی کی شان زیادہ ہے یا صحابی کی شان زیادہ ہے؟ صحابی کی شان زیادہ ہے. ظاہر ہے اہل سنت کو تو اس میں کوئی تردد، کوئی اختلاف نہیں ہے.
حضور غوث پاک کا ذکر ہو، باقی اولیاء کا ذکر ہو، کسی اور بزرگ کا عرس ہو، صبح سے شام تک ماشاءاللہ مقررین ان کی کرامات بیان کرتے نہیں تھکتے. اور وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ معاذ اللہ کوئی وہ فیبریکیٹڈ سٹوریز ہوتی ہیں، من گھڑت داستانیں ہوتی ہیں، نہیں، وہ حقیقت ہے، ہم مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے. لیکن کبھی آپ نے سوچا، میں علماء سے درخواست کرتا ہوں کہ ذرا کتابیں کھنگالیں، حدیث کی کتابوں کی برگردانی کریں، اور مجھے صحابہ کرام کی تعداد جو ہے وہ تو لاکھوں میں ہے نا. پار لگے میں یہ معاملہ کیا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ صحابہ کرام نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے وہ ٹرینڈ سیٹ کرنا تھا، ان کے لیے مثال قائم کرنی تھی. انہوں نے ہمارے لیے راہ عمل کا تعین کرنا تھا، ورنہ بالکل ابتدائی اسلام میں وہ صحابہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ تو توڑے گئے ہیں نا. وہ کافر جب اپنے غلاموں کو دیکھتے تھے کہ غلام ہمارے ہیں اور ہمارے خداؤں کو سجدہ نہیں کرتے، تو وہ ان کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتے تھے. ذرا سوچئے، ایک انگارہ چھو جائے ہماری انگلی کو جان نکل جائے. کجائیے کہ ان کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا ہے، اٹھنے نہیں دیتے، بوجھ رکھ دیا ہے، گویا زندہ انسان کو بھونا جا رہا ہے، چربی پگھل پگھل کر بہ رہی ہے. اور یہ اذیت کی وہ انتہا ہے کہ جس سے بچنے کے لیے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن تاریخ شاہد ہے کہ ابتدائی اسلام میں جتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا ان میں سے کوئی ایک شخص ایسا نہیں تھا جس نے اس اذیت کے سامنے ہتھیار ڈالے ہوں اور اس تکلیف سے بچنے کے لیے اپنا عقیدہ چھوڑا ہو. صحابی حاضر ہوئے آقا کریم کی بارگاہ میں، عرض کی آقا ہم تو سچے خدا کو ماننے والے، سچے مذہب کا کلمہ پڑھنے والے، سچے نبی کی غلامی کرنے والے، پھر ہم پر یہ ظلم. آقا کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا بڑی جلدی ہار مان لی تم نے، ورنہ تم تو صحابی ہو. ارے اللہ کے نبیوں پر یہ ظلم توڑے گئے ہیں کہ کافروں نے، دشمنوں نے لوہے کے کنگھوں سے ان کا گوشت ان کی ہڈیوں سے اتارا ہے. لوہے کے کنگھوں سے ان کا گوشت ان کی ہڈیوں سے اتارا، لیکن ان کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی، کار نبوت کو چھوڑا نہیں ہے، پیچھے ہٹے نہیں ہیں، ہار مانی نہیں ہے. تم نے بڑی جلدی ہار مان لی. میں سوچ رہا تھا ان صحابہ کی جگہ ہم ہوتے تو کہتے اچھا صحیح، اگر یہ بات ہے تو پھر ہماری معذرت، ہم تو آپ کے ساتھ چلے تھے کہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب کے ساتھ ہوں گے، ہمارے بارے نہیں آ رہے ہوں گے، ہماری مرضی ہوگی، جو چاہیں سو کریں، اقتدار ہمارا، اختیار ہمارا، دولت کے انبار ہمارے، سب کچھ ہمارا. لیکن اگر یہی کچھ ہونا ہے تو صحیح ہمارا استعفیٰ بحسرت و یاس. لیکن صحابہ کرام نے کیا جواب دیا؟ کیا انہوں نے یہ کہا کہ سرکار اگر ایسا معاملہ ہے تو معاف کیجئے، پھر ہم تو ساتھ نہیں چل سکتے؟ نہیں، وہ تو صبر و استقامت کا پہاڑ بن گئے، کیونکہ انہوں نے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے مثالیں قائم کرنا تھی. اگر صحابہ کرام بھی اگر دین کی اشاعت کے لیے، اگر اپنی فتح کے لیے کرامتوں کا سہارا لیتے تو ہم بھی آج ہر موقع پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوتے. کوئی کرامت ظاہر ہوگی، مسئلہ حل ہو جائے گا. آج کل ہوتا تو ہے نا، جیسے ماشاءاللہ آپ کے پاس بھی پوسٹ آتی ہوں گی کہ امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا تو ماشاءاللہ کافر خائب و خاسر ہوں گے، ذلیل و رسوا ہوں گے، تباہ و برباد ہوں گے، مسلمانوں کا بول بالا ہو جائے گا. اب بیٹھے رہیں امام مہدی کا ظہور کے انتظار میں، کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. غزوہ ہند کی بات ہوتی ہے نا، ہمارا ایمان ہے، ہم آقا کریم کے فرمان سے نگاہیں کیسے چرا سکتے ہیں؟ لیکن ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ میں بہت معذرت کے ساتھ علماء سے، ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہم لوگوں کو تیار کرتے، غزوہ ہند آئے گا، ہمیں مقابلہ کرنا ہوگا، اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے. آقا کریم کے فرمان کو سچ ثابت کرنے کے لیے ہمیں کوشش تگ و دو کرنی چاہیے. لیکن ہم ان کے اندر جذبہ جہاد کو ابھارتے نہیں ہیں، ان کو غزوہ ہند کے لیے تیار کرتے نہیں ہیں، بلکہ ان کو افیون دیتے ہیں. غزوہ ہند آئے گا، بس ہندو تباہ برباد ہو جائیں گے، مسلمانوں کو دشمن وہ ختم ہو جائیں گے، پیبند خاک ہو جائیں گے، ہمارا بول بالا ہو جائے گا، ہمیں کچھ نہیں کرنا، بس ہاتھ پہ ہاتھ دھرے غزوہ ہند کا انتظار کرنا ہے. معاف کیجئے، باتیں شاید ذرا آپ کو عجیب لگ رہی ہوں، کیونکہ علماء کی زبان سے یہ باتیں آپ سننے کے عادی نہیں ہیں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگر مجھے موقع ملا ہے تو چلیے ایک احساس، ایک چنگاری جگا تو دوں. میں مجھے اپنے رب کے سامنے بھی جواب دہی کرنی ہے، اپنے ضمیر کے سامنے بھی جواب دہی کرنی ہے. اگر یہ اتنے بے شمار لوگ اگر مجھے عزت دیتے ہیں، ہاتھ چومنے کا بھی مسئلہ عجیب ہے.
ہم سنی، ہم مانتے ہیں، ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہاتھ چومنا بزرگوں کے جائز ہے، جائز ہے، میں مانتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جن بزرگوں کے ہاتھ چومنا جائز ہے نا، وہ بزرگ تو اب پردہ کر گئے، اب ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ دوسری بات، بے شک بزرگوں کے ہاتھ چومنا جائز ہے، لیکن یہ علماء ذرا کوئی روایت ایسی دکھائیں کہ آقا کریم جب بھی تشریف لاتے ہوں تو صحابہ کرام ہر نماز میں دوڑ پڑتے ہوں ہاتھ چومنے کے لیے، جیسے ہمارا طریقہ ہے۔ کبھی کسی صحابی نے آپ کی دستبوسی کر لی تو اس کو ہم مثال بنا کے بتاتے ہیں کہ بزرگوں کے ہاتھ چومنا جائز ہے، اتنا ہی ہے نا۔ لیکن یہ تو نہیں ہے کہ ہر صحابی ہر وقت آپ کے ہاتھ چومنے پہ تلا ہوا ہے، کوئی اور کام ہی نہیں ہے ہمیں۔ میں عرض کروں گا کہ کم از کم مجھے یہ چیز بالکل اچھی نہیں لگتی کہ ہم آئیں اور لوگ بس ہاتھ چومنے پہ لگے ہوئے۔ عقیدت محبت تو دل میں ہوتی ہے نا۔ اگر آپ کے دل میں میرے لیے کوئی گنجائش ہے تو آپ ہاتھ چومیں نہ چومیں، وہ تو جانتا ہے نا۔ اور پھر ظاہر ہے کہ کچھ تھوڑی بہت فہم و فراست، کچھ عقل و دانش، کچھ سوجھ بوجھ اللہ نے ہمیں بھی عطا فرمائی ہے، ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ ہماری خوشامد کر رہا ہے یا واقعی عقیدت محبت سے ہاتھ چومتا ہے، اندازہ تو ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر ہاتھ چومنے کی بجائے آپ صرف مصافحہ کر لیں، ہاتھ ملا لیں، ایک یگانگت کا، ایک لگاوٹ کا اظہاری کرنا ہے نا، تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال معاف کیجئے، ہاتھ چومنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، مستحب ہے۔ اور مستحب بھی اس صورت میں کہ جس کے ہاتھ چومے جائے وہ اس لائق ہو۔ ہم جیسوں کے ہاتھ چومنا تو مستحب بھی نہیں ہے، اس لیے ذرا آپ ہاتھ ہلکا رکھا کریں، ذرا مہربانی کیا کریں۔ معاف کیجئے، تقریر کا ٹائم تو میں نے تمہید میں گزار دیا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی۔ لوگوں نے کہا کہ وہ تو خالق و مالک کائنات ہے، یہ آسمان پر جو ستارے چمکتے دکھائی دیتے ہیں اس کے قلبہ کن سے وجود میں آئے ہیں۔ تو وہ تمام اتنے بے شمار ستاروں کو ایک کن کہہ کر تخلیق فرمانے والا، وہ ایک ستارے کی قسم ارشاد فرما رہا ہے، بات پلے نہیں پڑی۔ یار لوگوں نے بتایا کہ دراصل یہاں پہ ستارے سے مراد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ معترضین اتنی آسانی سے ہار تو نہیں مانتے، جان تو نہیں چھوڑتے، کہنے لگے کمال کرتے ہیں، سرکار کی ذات ہے، کہنے کو میں بھی کہہ دوں میری ذات ہے، اس میں کیا ہے، کہنے کو کیا جاتا ہے۔ بھئی اگر اس سے کہا جائے کہ سرکار کی ذات مراد ہے تو کوئی وجہ تشبیہ ہونی چاہیے، کوئی قدر مشترک ہونی چاہیے، کوئی نہ جناب کوئی لوکیشن سینڈ کر دیتے تھے کہ جناب ان کو فالو کر کے ہم پہنچ جائیں جہاں چاہیں، اور نہ کوئی اور صورت تھی۔ تو اگر قافلے دن میں سفر کرتے تھے تو اس وقت تو لوگوں کی ذہنوں میں نشانیاں ہوتی تھیں، ہاں جی وہ ایک جنگل آئے گا، جنگل سے گزریں گے، آگے ایک بستی آئے گی، بستی سے گزریں گے، ایک درختوں کا جھنڈ ہوگا، اس کے پاس سے ایک ٹیلا بنا ہوا ہے، ٹیلے کے ساتھ ایک ندی بہ رہی ہے، ندی کے کنارے جائیں گے تو راستہ ملے گا، پھر یہ ہوگا وہ ہوگا۔ دن کے اندر وہ نشانیاں دیکھ دیکھ کے چلتے رہتے تھے، لیکن جب رات ہوتی تھی تو رات کے وقت وہ نشانیاں نہیں ہوتی تھی، رات کے وقت وہ نشانیاں وہ اندھیرے کی چادر میں لپٹی ہوئی ہیں۔ اب سفر کیسے کریں، راہگیر بھی نہیں مل رہے، قافلے بھی سوئے پڑے ہیں، بستیاں بھی بے چراغ ہو گئی ہیں، لوگ بستروں میں دبکے ہوئے ہیں۔ اب منزل کا نشان کیسے ملے، راستے کا پتہ کیسے چلے؟ تو جب منزل کا نشان دینے والا کوئی اور نہیں ہوتا تھا، راستہ دکھانے بتانے والا کوئی اور نہیں ہوتا تھا، تو اس وقت ستاروں سے رہنمائی ملتی تھی۔ تو علماء نے کہا کہ اب بھی تمام ہادی گزر گئے، پیامبر گزر گئے، راہ دکھانے والے گزر گئے، منزل تک پہنچانے والے گزر گئے، اب صرف میرے آقا کریم ہے جو منزل تک پہنچا سکتے ہیں، راستہ بتا سکتے ہیں۔ تو اس مناسبت سے رب کائنات نے اپنے محبوب کو ستارہ ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، اب جب کوئی اور راستہ بتانے دکھانے والا نہیں ہے تو اب تو ہی منزل کا نشان دینے والا ہے، تو اے محبوب تیری قسم۔ معترضین نے کہا کہ جناب بظاہر بات ٹھیک لگ رہی ہے، لیکن یہ بتائیے کہ یہ جو قرآن ہے صرف پرانے زمانے کے لیے تھا یا آج کے لیے بھی ہے؟
اگر کہیں کہ صرف پرانے زمانے کے لیے تھا، چلیے ٹھیک ہے، آپ کی بات ختم ہو گئی، لیکن اگر قرآن آج کے زمانے کے لیے بھی ہماری ہدایت اور رہنمائی کا فریضہ انجام دے رہا ہے، تو یہ بتائیے کہ پرانے زمانے میں تو لوگ ستاروں سے رہنمائی حاصل کرتے تھے، آج کون کرتا ہے ستاروں سے رہنمائی حاصل؟ اگر آج بھی آپ کہتے ہیں کہ ستارے سے مراد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو آج آپ اس کو کس طرح جسٹیفائی کریں گے، کیسے جواز پیش کریں گے، کیسے کہیں گے کہ جی اس سے مراد آقا کریم کی ذات ہے؟ حضرات مکرم، اس کے لیے میں نے کہا کہ جب آج کی بات ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر کچھ سائنس کا سہارا بھی لینا پڑے گا۔ تو یاد رکھیے کہ آسمان پر جتنے اجرام فلکی چمکتے دکھائی دیتے ہیں وہ دو قسموں میں منحصر ہیں، یا ستارے ہیں یا سیارے ہیں، یا سٹارز ہیں یا پلینٹس ہیں۔ اس کے سوا آسمان پر کوئی اور چیز چمکتی دکھائی نہیں دیتی۔ ستارے اور سیارے، ان کے درمیان فرق کیا ہے؟ ماشاءاللہ کراچی جیسے شہر میں بیٹھا ہوں، اسکول کالج گوئنگ بچے یہاں پہ پڑھے لکھے بچے بیٹھے ہیں، اب ان کے سامنے چلیے یوں کہیے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک اے ٹیسٹ اینڈ ایگزامینیشن۔ بات یہ ہے کہ ستاروں سیاروں کے اندر دو فرق ہیں جس کی بنیاد پر ہم ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ستارہ ہے یا سیارہ ہے۔ پہلا فرق کیا ہے؟ پہلا فرق یہ ہے کہ ستارہ خود روشن ہوتا ہے، وہ روشنی بانٹتا ہے، وہ روشنی دیتا ہے، اور جو پلینٹس ہیں، سیارے ہیں، وہ خود روشن نہیں ہوتے، وہ ستاروں کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، منعکس کرتے ہیں، وہ ستاروں سے روشنی مستعار لے کر آگے بڑھاتے ہیں۔ سورج ایک ستارہ ہے۔ اچھا ممکن ہے مجھ جیسے دوست کہیں لو جی سورج ایک ستارہ ہے، انہوں نے دن میں تارے دکھا دیے ہمیں۔ میں عرض کروں گا سائنسی زبان میں سورج ستارہ ہے، کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا تھا آسمان پر جو بھی چمکتی ہوئی چیز دکھائی جائے وہ دو چیزوں میں سے ہوگی، یا ستارہ ہوگی یا سیارہ ہوگی۔ تو سورج ایک ستارہ ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ سورج خود روشن ہے نا، وہ روشنیوں کا سرچشمہ ہے، وہ روشنیاں دیتا ہے، وہ اجالے بانٹتا ہے۔ اور چاند ایک سیارہ ہے، کیونکہ چاند پر سورج کی روشنی پڑتی ہے، وہ ریفلیکٹ کرتا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات ذوق کے حوالے سے اور بھی کہتا چلوں۔ فرض کیجئے لوڈ شیڈنگ ہے، رات کا وقت ہے، آپ کمرے میں بیٹھے ہیں، یو پی ایس جواب دے گیا، جنریٹرز نے ہار مان لی اور سولر سسٹم نے بھی گھٹنے ٹیک دیے۔ اب آپ لالٹین جلائے اپنا کام چلا رہے ہیں، اتنے میں آپ کی نظر پڑی کمرے کی دیوار کے اوپر، تو آپ خوف سے آپ اچھل پڑے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک عجیب و غریب چیز ہے، کوئی جاندار حرکت میں بھی آئی ہوئی ہے، اور بہت بڑا سایہ ہے اس کا پوری دیوار پر پھیلا ہوا ہے، اور جناب وہ عجیب و غریب چیز ہے جو آپ نے پہلے کبھی دیکھا نہیں، ایسا کوئی عفریت ہے، کیا ہے، کیا بلا ہے، لیکن وہ سایہ تو اتنا بڑا نظر آ رہا ہے، وہ چیز دکھائی نہیں دے رہی۔ اب آپ جستجو میں ہیں، بھئی وہ چیز کہاں ہے، میں یہاں سے بھاگوں، مجھے کہیں دبوچ لے، پتہ تو چلے وہ ہے کہاں۔ جب آپ ذرا غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ لالٹین کی چمنی پر ایک کیڑا رینگ رہا ہے، اس کا سایہ یہ دیوار پر پڑ رہا ہے۔ دراصل جو چیز روشنی سے جتنی قریب ہوتی ہے اس کا سایہ اتنا بڑا ہوتا ہے، اور یہ چیز ایسی ہے جو کہ بڑی آسانی سے ایکسپیریمنٹ کے معیار پر، تجربے کے معیار پر پرکھی جا سکتی ہے۔ ابھی جا کر آپ اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹ آن کریں، اس کے سامنے ذرا دو انگلیاں رکھیں، دیکھیں ان کا سایہ کتنا بڑا ہے۔ جو چیز روشنی سے جتنی قریب ہوتی ہے اس کا سایہ اتنا بڑا ہوتا ہے۔ شمع رسالت کے گرد، آفتاب نبوت کے گرد جو پہلا گھیرا، جو پہلا دائرہ ہے، وہ اہل بیت اور صحابہ کا ہے، اسی لیے صحابہ اور اہل بیت کا سایہ اتنا بڑا ہے کہ ساری امت پر پھیلا ہوا ہے۔ ستارے اور سیارے میں دوسرا فرق کیا ہے؟ ستارہ اپنی جگہ قائم ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ ساکن ہوتا ہے، اور سیارہ جو ہے وہ اس کے گرد گردش کرتا ہے، اس کے گرد گھومتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے وہ اس کا طواف کرتا ہے۔ ستارہ اپنی جگہ ساکن اور قائم ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے سورج اپنی جگہ پہ ہے، زمین اس کے گرد چکر لگا رہی ہے، سورج ایک ستارہ ہے۔ اور یہاں پر پھر ذرا سائنس کی ٹانگ توڑنے کی کوشش کروں میں، ظاہر ہے کہ میں یہاں پر فزکس کے کوئی رولز تو نہیں سمجھا سکتا میں، اور میری اتنی اوقات بھی نہیں ہے، لیکن صرف بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔
آپ نے فزکس، جو بچے ہیں پڑھے لکھے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے فزکس میں وہ سرکولر موشن کا چیپٹر تو پڑھا ہے، ان کو پتا ہے کہ دائرے میں حرکت کے قوانین کیا ہیں، لیکن میں یہاں عام آدمی کو سمجھانا چاہتا ہوں، اس لیے اسی انداز سے بات کروں۔ آپ کو سائیکل، موٹر سائیکل چلانا تو آتی ہے، آپ سائیکل پہ جا رہے ہیں سیدھی سڑک پر، تو آپ سیدھے سیدھے جا رہے ہیں، کہیں جھکے ہوئے نہیں ہیں، لیکن اگر آپ سائیکل دائرے کے اندر چلائیں تو کیا آپ سیدھے ہوں گے؟ نہیں، آپ جھکے ہوئے ہوں گے۔ دائرے کے اندر کی طرف جھکے ہوئے ہوں گے یا باہر کی طرف؟ اندر کی طرف۔ یہ فزکس کا قانون ہے سرکولر موشن میں کہ جو چیز دائرے میں حرکت کرتی ہے وہ سینٹریپیٹل فورس کے تحت اس کا کھچاؤ، اس کا جھکاؤ دائرے کے مرکز کی طرف ہوتا ہے، اور اس کو بیلنس کرنے کے لیے وہ سینٹریفیوگل فورس ہوتی ہے۔ معاف کیجئے، میں اتنی ڈیٹیلز میں جاؤں گا نہ میں سمجھا سکوں گا نہ آپ سمجھ سکیں گے، اور ویسے بھی وہ شاعر نے کہا تھا میری تھوڑی سی سمجھ بھی اڑ گئی، مجھ کو اس کثرت سے سمجھایا گیا، تو میں ادھر نہیں جاتا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب کوئی چیز دائرے میں حرکت کرتی ہے اس کا جھکاؤ دائرے کے مرکز کی طرف ہوتا ہے۔ رب کائنات نے چونکہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات کا مرکز و محور بنایا ہے، اور یہ تمام کائنات سیارے کی صورت میں آپ کے گرد رقص کر رہی ہے، گردش کر رہی ہے، طواف کر رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ تمام کائنات میرے آقا کریم کے قدموں میں جھکی ہوئی ہے۔ یار لوگوں نے اعتراض کیا، کہنے لگے کہ اچھا جی یہ ستارہ تو کسی طرح گھول کے پلا دیا آپ نے، لیکن یہ بتائیے اذا ہوا، اس کو کہاں لے کے جائیں گے؟ قسم ہے ستارے کی، جب وہ غروب ہوا، بھئی غروب ہونا، نیچے آنا، زوال و انحطاط پذیر ہونا، اس میں تو خامی ہے نا، اس میں تو ایک سبکی کا پہلو ہے۔ بھئی آقا کریم کی بات تھی تو عروج کی بات ہوتی، بلندی کی بات ہوتی، عظمت کی، شان کی، مرتبے کی، مقام کی بات ہوتی، لیکن رب کائنات فرماتا ہے ستارے کی قسم، جب وہ غروب ہوا، جب وہ نیچے آیا، جب انحطاط پذیر ہوا، تو یہ تو آقا کریم کی شان میں گویا گستاخی کا پہلو نظر آتا ہے۔ یہ کیا بات بنی؟ اس کا جواب دیا علماء نے کہ بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کائنات فرماتا ہے کہ اے محبوب تیری قسم، جب تو سفر معراج سے واپس ہوا۔ معترضین نے پھر زبان کھولی، یہ کیا بات بنی؟ بھئی دیکھیے، اوپر جانا، بلندیوں کو پانا، اس عروج سے ہمکنار ہونا، یہ تو عظمت ہے، لیکن بلندی سے نیچے آنا، اس میں کون سی عظمت ہے؟ آپ کوئی چیز اوپر بھیجنا چاہیں، اس کے لیے تو فورس چاہیے، اس کے لیے آپ کو کوشش چاہیے، لیکن کوئی اوپر چلی جائے تو نیچے آنے میں تو خود بخود آ جائے گی، اس کے لیے تو آپ کو کوئی تگودو کرنی نہیں پڑے گی۔ تو بلندی پر جانا وہ ہے عظمت کی بات، بلندی کی طرف سفر وہ ہے شان، وہ ہے مرتبہ، وہ ہے مقام۔ نیچے کی طرف آنا، اس میں کون سی ایسی عظمت کی بات ہے کہ رب کائنات تمام جہانوں کا خالق و مالک، اس کی قسم ارشاد فرما رہا ہے۔ حضرات مکرم، بات یہ ہے جب میرے آقا کریم سفر معراج سے واپس تشریف لائے اور آپ نے معراج کا ذکر فرمایا تو کافروں نے تانا زنی کرنا چاہی، مذاق اڑانا چاہا، باتیں بنانا چاہیں، تو رب کائنات نے اس طرح ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اچھا، میں سوچنے لگا کہ مولا معراج تو تیرے محبوب کی عظمت کا چمکتا ہوا نشان ہے، تیرا محبوب ہے جس کو وہ مقام ملا، وہ شان ملی جو کسی اور کو نہیں ملی، یہ آپ کی انفرادیت ہے، یہ خصوصیت ہے، یہ امتیاز ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ جیسا جلیل القدر نبی جس آرزو کا اظہار کرتا رہا اور ان کو انکار سننے کو ملتا رہا، وہ شان تو نے اپنے محبوب کو خود ہی عطا فرما دی، یہ تو ان کی شان ہے، تو یہاں پر ان کی شان بیان کرنے کا موقع تھا، تو اپنے سبحان ہونے کا ذکر فرما رہا ہے، یہ کیا بات بنی؟ بھئی تو تمام جہانوں کا رب ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے، جو چاہے سو کرے، تیرے کلمہ کن سے یہ تمام کائنات وجود میں آئی، اور تو یہاں پر اپنے سبحان ہونے کا ذکر کرے۔ مولا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ رب کائنات نے گویا فرمایا کہ یہ میرے بندے میرے محبوب کی عظمت و شان کا انکار کر رہے ہیں، یہ کیسے جا سکتے ہیں؟ تو میں ان کو بتا رہا ہوں، جانے والا خود نہیں گیا، لے جانے والا لے گیا ہے۔ میں نے ان کو بتایا جانے والا خود نہیں گیا، لے جانے والا لے گیا ہے۔ اب اگر تمہیں اعتراض کرنا ہے، میرے محبوب کی عظمت پہ اعتراض مت کرنا، میری قدرت پہ اعتراض کرنا، اور میری قدرت پر تم اعتراض کر نہیں سکتے کیونکہ میں سبحان ہوں، میں تمہارے اعتراضات سے پاک ہوں۔
اب وہاں سورہ بنی اسرائیل میں رب کائنات نے فرمایا جانے والا خود نہیں گیا، لے جانے والا لے گیا ہے۔ اب اگر یہاں پر رب کائنات فرماتا اے محبوب تیری قسم جب تو سفر معراج پہ روانہ ہوا تو یہاں قرآن میں تضاد ہوتا، کنٹراڈکشن ہوتا، یہ آیتیں ایک دوسرے سے ٹکراتی، لوگ باتیں بناتے، جی وہاں تو کہہ دیا جانے والا خود نہیں گیا، لے جانے والا لے گیا، اور یہاں پہ قسم ارشاد فرما رہا ہے محبوب تیری قسم جب تو سفر معراج پر گیا، تو یہ تو قرآن میں تضاد ہو جاتا، اور قرآن میں اگر تضاد ہو یہ قرآن کی صداقت کو مشکوک کرتا ہے۔ حضرات مکرم لوگوں نے کہا کہ اچھا جی چلیں یہ سب تو بات ہو گئی، لیکن یہ بتائیے واپس آنے میں ایسی عظمت تھی کیا کہ رب کائنات اس کی قسم ارشاد فرما رہا ہے؟ تو ہم بات تو یارو بڑی سیدھی سی ہے، دیکھیے انسان کی ایک مجبوری ہے، کمزوری ہے، وہ کسی مقام پر کسی مرتبے پر پہنچ جائے تو اسے دستکش ہونا، دستبردار ہونا اس کو گوارا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی وزیر اعظم بن گیا تو ظاہر ہے کہ تحریک عدم اعتماد ہی لائی جائے، ورنہ وہ تو بیٹھا ہے۔ معاف کیجئے میں سیاسی بات نہ کروں، ایک اور انداز سے سمجھاؤں۔ اگر کوئی سرکاری ملازم ہے، اب اس کی ریٹائرمنٹ قریب ہے، اب اس کا دل بیٹھا جا رہا ہے، سلام تو کرسی پہ ہوتا ہے، اب میں ریٹائر ہو گیا، پتہ نہیں چپڑاسی بھی مجھے سلام کرے گا کہ نہیں، تو اگر کسی طرح مجھے ایکسٹینشن مل جائے، میری مدت ملازمت میں توسیع ہو جائے تو ذرا مزہ آ جائے گا، وارے نیارے ہو جائیں گے۔ تو انسان کو جو مقام، جو مرتبہ، جو عزت مل جائے وہ اس کو چھوڑنے کے لیے، اس سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو رب کائنات نے گویا فرمایا کہ اے محبوب اگر کسی اور کو تیری جگہ بلایا ہوتا معراج پہ تو وہ یہاں کے مچل جاتا، ضد کر جاتا، مولا میں نے واپس نہیں جانا، فرش پہ آ کے عرش پہ کون جائے، مولا مجھے فنا کے گھاٹ اتار دے، مجھے معدوم کر دے، ناپید کر دے، ختم کر دے، مولا یہاں سے واپس نہیں جاتا میں۔ اے محبوب تجھے آسمانوں پہ بلایا یہ کمال میرا ہے، جنت و دوزخ کا مشاہدہ کرایا یہ کمال میرا ہے، لوح و قلم کا معائنہ کرایا یہ کمال میرا ہے، سدرہ سے آگے بلایا یہ کمال میرا ہے، اپنے عرش پر جلوہ فگن فرمایا یہ کمال میرا ہے، اپنا جمال تجھے بے حجاب دکھایا یہ کمال میرا ہے۔ لیکن اے محبوب یہاں پر آ کر